اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید صلاح الدین احمد پاکٹی ہاؤس اسپیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کئی ماہ کے غیر حاضری کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس غیر حاضری کی بنیادی وجہ میری والدہ کی بیماری تھی۔ طویل العمری کی وجہ سے ان کے امراض بڑھ گئے تھے اور آخر کار 26 فروری بروز جمعہ 2021 کو حکم ربی ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں باپ ایک خوبصورت احساس ہے جن کے بارے میں کچھ بھی انسان الفاظ میں شاید بیان نہیں کر سکتا۔ بہت سی شعراء حضرات نے بیان کیا، لکھنے والوں نے اس احساس کو لکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید کہیں اس کا احاطہ ہی ممکن نہیں۔ ان کے جانے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں، ہر وقت ان کی یاد اور ہر چیز سے ان کا یاد آنا ایک عجیب سی کیفیت کا نام ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ شاید میری اس کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تابد سلامت رکھے، ان کے سروں پہ یہ سایہ سلامت رکھے۔ والدہ کی موجودگی میں پاکٹی ہاؤس کے پروگرامز کرنا شاید نسبتاً آسان تھے، کیونکہ میں ان سے مشورہ ہر پروگرام سے پہلے میں نے ان سے مشورہ کرتا تھا۔ ان کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ ادب سے تھا، تدریس کے شعبے سے ساری عمر آپ منسلک رہیں، تو ہر جگہ پہ تصحیح کرنا، انداز بیان، الفاظ کی ادائیگی، ہر چیز میں وہ رہنمائی کرتی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ ماں کے جانے کے بعد ایک دفعہ خود کو جمع کر کے کام کرنا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ ان کی یاد میں گزارا کرنا شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، ایک دفعہ پھر کام کی طرف لایا ہوں، کام کرنے کی طرف ذہن بنایا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ کی طرح میری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ منور آمنہ صاحب انڈیا کے بڑے مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے، میں نے بہت دفعہ اسے پڑھا ہے، ابھی امی کے انتقال کے بعد بھی بہت دفعہ۔ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ ایک ایسا احساس جس کی کوئی حد نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی دفعہ 2-3 آرٹیکلز ایسے لکھے تھے جس میں ماں دیکھا ہے، کبھی ماں کو، ماں کی آنکھوں کو، ماں کے احساسات کو، لیکن آپ یقین مانیں کہ امی کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں جو لکھا، وہ جو میں نے فیل کیا، جو میں ان کی آنکھیں، ہمیشہ ہمیں ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو پڑھنے کی ہمیشہ کوشش کی اور اسے لکھا۔ جانے کے بعد بھی ان کے میں نے ایک آرٹیکل لکھا، لیکن ابھی تک میں خود وہ آرٹیکل شاید پڑھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا کہ میں وہ خود پڑھوں۔ میری خواہش ہے، لیکن بہرحال میں نہیں پڑھ پایا۔ لیکن امید یہ ہے کہ، بلکہ میری بہن نے مجھے، چھوٹی بہن نے مجھے کہا کہ بھائی میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تم پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھے گی تو میں پاکٹی ہاؤس اسپیکس پہ اسے لوڈ بھی کروں گا، آپ بھی سنیے گا۔ باہر کیف سلسلہ کچھ یوں ہے کہ اب ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے بعد آنے والے تمام تر پروگرامز جلدی ریکارڈنگ بھی کریں گے اور آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی، جیسے پہلے ہم میرے پروگرامز پسند کرتے تھے، پاکٹی ہاؤس اسپیکس کے پروگرامز پسند کرتے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ پاکٹی ہاؤس اسپیکس کے پروگرامز پسند کریں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ کے معیار پہ پورا اتر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری امی مجھے، میرے ابو مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ان کی وہ دعائیں جو پہلے تھیں، وہ دعائیں اب بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ ہر وہ اولاد جو کہ ہر وہ اولاد جس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں،
وہ ماں باپ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بھی اپنی اولاد کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں کرتے ہوں گے. مجھے یقین ہے، مجھے ایک احساس ہے کہ امی ابو میرے ساتھ ہیں. وہ احساس نہ میرے سے الگ ہو پایا ہے، نہ ہی شاید کبھی الگ ہوگا، نہ ہی میں اسے الگ ہونے دوں گا. کیونکہ میں ان اولادوں میں سے ہوں جو اپنے ایک عمر کے تیسرے حصے میں وقت عصر میں پیر رکھ چکا ہے، اور مجھے اور میری والدہ نے سے اب میرا ناتا دنیاوی ٹوٹ گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے شاید دنیا ختم ہو گئی ہے. ہاں، جتنا عرصہ زندہ ہیں، جتنا عرصہ زندہ رہیں گے، بحکم ربی اپنی ماں باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے ابو کو یاد کرتے رہیں گے. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے جانے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. آمین. انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.